بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہا تھا کہ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر لاکھ چاہا کہ دوبارہ نیند آ جائے، مگر نیند کھو سے دور نکل چکی تھی۔ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ جب کسی طرح آنکھ نہ لگی تو خدا ترس بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد لایا ہے یا کوئی فقیر بھوکا آیا ہے، اس لیے نیند چھٹ گئی۔ غلام کو حکم دیا، باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہا جہاں پناہ کوئی شخص نہیں ہے۔ محمود نے پھر سوچا کہ سو رہے، مگر نیند نہ آنی تھی، نہ آئی۔ وہی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ غلاموں کو دوبارہ کہا، اچھی طرح دیکھ آؤ کون داد خواہ آیا ہے۔ غلام دوڑے ہوئے گئے، ادھر ادھر دیکھا اور واپس آ کر بولے، حضور کوئی نہیں ہے۔ سلطان کو شبہ ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے سے جی چراتے ہیں۔ غصے میں خود کھڑا ہوا اور تلوار ہاتھ میں لے ہوئے باہر آ گیا۔ بہت تلاش کی مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی، اس کے دروازے پر آ کر اندر کی طرف جھانکا تو آہستہ آہستہ کسی کی رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کا منہ زمین سے لگا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھی، آہ بھر رہا تھا اور چپکے چپکے کہہ رہا تھا کہ سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا، سبحان کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اگر محمود ولی سو رہا ہے تو حرج نہیں، معبود ازل تو جاگ رہا ہے۔ محمود یہ سن کر اس کے بالکل قریب پہنچ کر بولا، محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین ہے۔ بتا تجھے کیا تکلیف ہے، کس نے ستایا ہے، کیوں اور کس غرض سے آیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور پوٹ پوٹ کر روتا ہوا بولا، حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں، مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آدھی رات کو مستی کے عالم میں میرے گھر آتا ہے اور میری شریک زندگی کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس تلوار کی آب سے اس داغ کو نہ دھویا تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کی گریبان۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی اور شرعی نیت کے جوش سے پسینہ آ گیا۔ غصے سے کانپتے ہوئی آواز میں بولا، بتا کیا اس وقت بھی وہ ملعون وہی ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا، اب تو بہت رات گزر چکی ہے، شاید چلا گیا ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ سلطان نے کہا، اچھا اس وقت تو جاؤ، مگر جس وقت وہ آئے تو مجھے اطلاع کر دو۔ اس شخص نے سلطان کو دعا دی اور رخصت ہو کر چلا ہی تاکہ سلطان نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور پیروداروں سے کہا کہ دیکھو یہ جس وقت بھی آئے، خواہ میں سوتا ہوں یا جاگتا ہوں، اس کو فوراً مجھ تک پہنچا دو۔ اتنا کہہ کر محمود اندر آیا اور وہ شخص اپنا گھر چلا گیا۔ تیسری رات وہ شخص شاہی محل سرا کے دروازے پر پہنچا۔ پہرے داروں نے اس کی شکل دیکھتے ہی سلطان کی خدمت میں پہنچا دیا۔ سلطان جاگ رہا تھا، تلوار لے کر اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، چلو رات کو شکار کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چلو۔ یہ سن کر وہ شخص آگے ہوا اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص خزانہ کا سام بنا ہوا سو رہا تھا۔ سلطان نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ ایسے جمایا کہ تمام فرش پر انسان کا لالا زار کھل گیا۔ اس کے بعد سلطان مڑا اور مظلوم صاحب خانے کو بلا کر فرمایا، اب تو محمود سے خوش ہو۔ یہ کہہ کر محمود نے مصلی منگوایا اور ایک طرف بچھا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، ایک چیونٹی سلطان کی کیا خاطر کر سکتی ہے، جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دسترخوان ڈھونڈ کر سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے لے ہوئے آیا اور سلطان کے سامنے رکھ دیے۔
سلطان نے اس رغبت اور شوق سے یہ ٹکڑے کھائے کہ شاید عمر بھر میں کوئی لذیذ غذا اس طرح نہ کھائی ہوگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا، معاف کرنا، میں نے تمہیں کھانے کی تکلیف دی، لیکن سنو، بات یہ ہے کہ جس روز تمہیں ملے اور اپنا دھکڑا سنایا، اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس حدیث کے سرا کو اس کے شان سے جدا کر کے تمہارے گھر کو پاک نہ کر دوں گا، اس کو حرام سمجھوں گا۔ پھر 2 رکعت شکرانے میں پڑھی جس پر تم حیران ہو رہے ہوگے، لیکن سنو، اس شخص کے متعلق مجھے اندیشہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ میرے درباریوں اور مصاحبوں کو اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے مزاج سے واقف ہوتے ہوئے ایسی حرکت کرے۔ میں جس قدر زیادہ سوچتا گیا، اسی قدر میرا یقین بڑھتا گیا۔ اتنی بڑی گستاخی کی ہمت صرف بادشاہ کی اولاد کو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ عام طور غرور کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہارے ساتھ یحییٰ اپنے کسی فرزند کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ جب میں نے صورت دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ میرا فرزند نہیں ہے، کوئی غیر شخص ہے، اس لیے میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔